بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اظہار مطلق کی کہ اظہار مطلق کہاں پر ہے اور ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ان الفاظ کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ یہاں تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے حروف ہیں، تو یہاں پر تو ادغام کا قاعدہ ہونا چاہیے، اظہار کیوں؟ جیسا کہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد واو ہے، واو بھی حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں ادغام ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ادغام نہیں، اظہار ہی ہوگا۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اظہار کے لیے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا کوئی بھی حرف نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار کیسے؟ تو اظہار تین طرح کا ہے، اظہار حلقی، اظہار شفوی اور اظہار مطلق۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر اظہار حلقی ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر یا اور واو آ جائے تو نون ساکن پر اظہار مطلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام نہ ہونے کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ادغام کے لیے نون ساکن اور حروف یرملون کا علیحدہ علیحدہ لفظ میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نون ساکن اور یا یہ دونوں ایک ہی لفظ میں ہیں، تو اس لیے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو تو ہے، لیکن ایک ہی لفظ میں نون ساکن بھی ہے اور ایک ہی لفظ میں واو بھی ہے، اس لیے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہے۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد واو تو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، لیکن نون اور واو یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، یہ دونوں ایک ہی لفظ میں ہیں، اس لیے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور یہاں پر بھی نون ساکن اور یا یہ دونوں ایک ہی لفظ میں پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو یوں پڑھا جائے گا جیسے دنیا قنوان قنوان بنیان۔ امید ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سے قرآن کے قواعد سیکھ کر اور قرآن کریم کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔